تو ایک بندہ نا بیڈ شیٹ بسترے کی چادر باندھ کے بیٹھا ہوا تھا. کیا ہوا؟ مجھے نہ ہلانا، مجھے نہ ہلانا. کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک کپڑا بھر گیا، ایک شلوار بھر گئی، دوسری بھر گئی، اب یہ بیڈ شیٹ ہے، میں چپ کر کے ضبط کر کے بیٹھا ہوں، اگر ہلا تو ایسے دست لگے، موشن لگے ہوئے ہیں. یہ بیڈ شیٹ پڑی تھی، اب یہی بھی ختم ہو جائے گی، اوپر سردی ہے، میں دھوؤں گا کیسے؟ اچھا، میں نے کہا آپ بیٹھے، میں آپ کا علاج کرتا ہوں. میں گیا جلدی جلدی، میں نے جا کے نا یہ جاپانی پھل املوک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ املوک بھی کہتے ہیں کچھ. اچھا، یہ پھل جو ہے میں لے آیا، اس کو دھو کے میں نے کہا اس کو چھلکا سمیت کھانا شروع کر. ایک دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا، 2-4 میں نے کھلا دیے. میں نے کہا یہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا. اور واقعی میں نے دیکھا تو پھر وہ چلتا پھر رہا. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ مجھے فائدہ ہو گیا اور جاپانی پھل سے مجھے نفع ہوا. آج کل آیا ہوا ہے ہمارا موسم ہے، اور وہ تو یہ کشمیر اور یہ پہاڑوں کی آپ کے بہت بڑے بڑے درخت میں نے دیکھے اس کے، بہت خوبصورت لگتا ہے. معدے کی تیزابیت کا علاج، اپینڈکس نہیں ہوگا جو استعمال کرے گا. گلے کی خراش، نزلے زکام کا علاج ہے. یا ابھی موسم تبدیل ہوگا نا، اللہ پاک جاپانی پھل لے آتا ہے، یہ موسم تبدیل ہوگا. اور پرانے نزلے زکام کا علاج ہے، اور جس کو پرانا کیرا ہو، دائمی نزلہ ہو، اس کا علاج ہے. جسمانی کمزوری کا علاج ہے، جو بندے کہتے ہیں کہ ہماری جسمانی کمزوری ہے. چھوٹی سی چیز کا فائدہ بتا رہا ہوں. جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کھاتے ہیں کوئی چیز لگتی نہیں ہے، اس کا زبردست علاج ہے. ایک بندہ، میں نے ایک دفعہ ایک چیز کا فائدہ بتایا، اس نے گھر جا کے بتا دیا. کہنے لگا ہاں تیرے پیر نے وہ چیز بیچنی ہوگی اس لیے. انہوں نے کہا ابا نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم نے بال ایسے دھوپ پہ چٹے کیے ہیں، سفید کیے. ابا کہنے لگا ہم نے بال ایسے دھوپ میں سفید کیے. پیروں کے پاس گڑے گر ہوتے ہیں، یہ باہر کوئی خود کھڑا کیا ہوگا بندہ. یہاں میرے نام کے فلیکس لگے ہوئے تھے، میں نے منت کر کے ہٹوایا. لوگ سمجھتے تھے کہ شاید میری دکان ہے، اور دکاندار مخلص آدمی ہے، اس نے فلیکس لگوا دیا کہ حضرت کی چلو نام سے کوئی، اور میں نے منت کر کے اتروا دیا. میں نے کہا بھائی مہربانی اتار دے. اس نے ایک فلیکس کے بعد دوسرا فلیکس لگوا دیا. ایک پہلے فلیکس ابا والا تھا، ایک کدڑی والا لگوا دیا. لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا جی پہلے ایماندار تھی، اب دکانداری بھی شروع ہو گئی ہے. میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے بعد میں دیکھا کہ فلیکس لگے ہوئے ہیں. کمزوری کا بہترین علاج ہے، لاجواب علاج. ایک جاپانی پھل، 7 باداموں کی گریاں، 7 کشمش، 1 چمچ شہد اور 1 کپ دودھ، شیک بنا کے پئیں، دیکھیں کمال دیکھیں. لیکن پہلے یہ باداموں کی گریاں اور کشمش، اس کو پہلے آدھے چوتھائی کپ پانی میں پہلے گھوٹ لیں، پھر دودھ ڈالیں اور شیک بنا کے پئیں. اور اس کا بہترین لبریز، لبسوز پئیں. لبریز بھی ہو، لبدوز بھی ہو، لبسوز بھی ہو. کمزوری کا علاج ہے، زبردست علاج ہے. اور جیسے خود خوبصورت ہے ایسے بندے کو، اور جو حاملہ خواتین اس کو استعمال کرتی ہیں ان کی نسلیں ایسی خوبصورت ہوتی ہیں. اچھا، بینائی کو بڑا فائدہ دیتا ہے، بہت فائدہ دیتا ہے. نظر میں، نظر کے لیے لاجواب ہے. کیوں؟ یہ پھل ہوتا وہاں ہے جہاں آلودگی نام کی چیز نہیں ہوتی اور کھاد نام کی چیز نہیں ہوتی. آپ پہاڑوں کے ان جگہوں پہ جائیں، یہ پھل ہوتا ہی وہاں ہے جہاں آلودگی نام کی چیز نہیں ہوتی. ایک فائدہ اور ہے، وہ لاہوریوں کے لیے نہیں ہے، باقی ساری دنیا سن رہی ہے. نظام ہضم کو ٹھیک کرتا ہے، لاہوریوں کے لیے نہیں ہے. تو بولے ان کا تو نظام ہضم ویسے ٹھیک ہے.
ان کا نظام ہضم تو ویسے ہی ٹھیک ٹھاک ہے، بہترین ہے، لاہور کے لیے نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے، چونکہ پوری دنیا آواز سن رہی ہے، دوسروں کے لیے ہے، نظر کے لیے لاجواب ہے، بواسیر اور قبض کے لیے لاجواب۔ نان کھاتے ہیں، یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال۔ میں سمرقند میں جا رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ایک بندہ ہے یہ نان بناتا ہے۔ اچھا، میں کہا بتا۔ اس نے تندور میں سے ایک چھوٹی سی ٹکیا نکالی، تندور میں سے، سمرقند میں، اور اس کے اندر ہلکا سا قیمہ تھا اور وہ نان تھا۔ اس لیے وہاں نہ بیماریاں ہیں نہ تکلیفیں ہیں، نہیں ہیں، وہ غذائی اور ہیں۔ آنتوں کے زخم، اور میں نے کہا نا کہ وہ اس بندے کو بیچارے کو آنتوں کی حرکت موومنٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم موشن دست، یا بڑھتی ہوئی عمر کے لیے، یہ جو عمر بڑھتی ہے جب انسان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، جسم کمزور ہوتا ہے، اعضاء کمزور ہوتے ہیں، بڑھتی ہوئی عمر کے ان نقصانات کو روکنے کے لیے یہ زبردست چیز ہے اور بہت کمال چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، بڑھتی ہوئی عمر کے ان مسائل کو روکنے کے لیے۔ موٹاپے کا بھی علاج ہے، علاج ہی علاج ہے چھوٹی سی چیز اور بہت مختصر چیز ہے، لیکن اس کے اوپر اس کے فوائد بہت زیادہ۔ چھوٹی چیز زندگی پہ اثر ڈالتی ہے۔ آقا کا فرمان مجھے یاد آیا، فرمایا کہ جو صرف شفقت کی وجہ سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، اللہ کی رضا کے لیے شفقت کی وجہ سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کے سر کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملے گی۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے، ان دونوں انگلیوں کو ایسے فرمایا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا کٹھا، جو کسی یتیم بچی یا بچے کی کفالت کرے، اور میں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، میرے قریب ہوگا جنت۔ میں ایک جگہ گیا، ایک صاحب کے ہاں، وہ لوہے کی چارپائیاں بناتے تھے، پھر ان کو بن کے فروخت کرتے تھے، ان کا یہ کام تھا، نارمل درجے کے، کوئی مالدار نہیں۔ میں گئے نا، مجھ سے کہنے لگا یہ چارپائیاں نہیں بکتی۔ میں نے کہا ایک چارپائی پہ کتنا پیسہ بچاتے ہیں؟ کہ اتنا۔ میں نے کہا اگر ڈبل مل جائے تو پھر میرا کتنا ہوگا؟ اچھا، وہ سنجیدہ سمجھ گیا کہ پیر کا حصہ تو ہوتا ہے، میرا کتنا ہوگا؟ اس نے کہا سر، مجھے کہنے لگا غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرمائیں گے نا، لفظ سمجھیں ذرا، ڈیل کو دیکھیں نا، میرے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، غریب آدمی ہوں، سب سے پہلے یہ لفظ کہو، جتنا آپ فرمائیں گے۔ میں کہا دیکھ لو۔ تو میں نے پوچھا کہ چارپائی کتنا آئے گا؟ میں نے غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرما دیں۔ میں کہا نا پیر ہوں میں، بتا۔ اس نے پھر آدھا آدھا آپ کا۔ میں نے کہا پہلے حساب بتا کتنے کی چارپائی ہے، کتنے کی بیچنا چاہتے ہیں، آدھا آدھا کر لوں گا۔ اس نے حساب کتاب بتا، میں کاغذ اٹھا لیں، لکھ کے ہم نے جناب اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے پیر صاحب کے ورثے کی، اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے، ریٹرن ہو جا رہا ہے۔ جب ریٹرن ہو گیا نا، میں نے کہا کاغذ محفوظ رکھو، آج کا جو ہے، میں کہا اس پہ انگوٹھا لگاؤ، ایسے پانی لگا کے نا، ایسے انگوٹھا لگا دیا، پانی پڑا تھا نا، پانی کے ساتھ انگوٹھا لگا دیا۔ میں کہا یہ فنگر پرنٹ ہے خاص، میں نے بھی انگوٹھا لگا دیا کاغذ پہ۔ میں کہا آپ طریقہ بتاتا ہوں، چارپائی کے اوپر بالشت ایسے پھیرتا جا چاروں طرف، یہ دیکھیں یہ چارپائی ہے، چارپائی ہے نا، جیسے اس پہ چاروں طرف گٹھے مارنا بالشت ایسے، اور میں نے ایک اسم بتایا، میں نے کہا یہ پھیرتا جا، وہ اسم ہے یا قادر ہو یا نافع ہو، 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 یا قادر ہو، ایسے ایسے پھیرتا جا اور پڑھتا جا۔
میں کہا ایک پہ پڑھ. اس نے پڑھا ایک پہ. میں نے کہا نہیں یہاں چھوڑ گیا تھا, یہاں پھر پڑھ یا قادر و یا نافع. میں نے کہا روز ہر چارپائی پہ یہ پڑھ, 1-1.5 منٹ 2 منٹ, بس اس سے زیادہ نہیں لگتا, تیری چارپائیاں بک جائیں گی. کچھ عرصے کے بعد وہ غریب آدمی ملا. اچھا میں نے کہا جو منافع ہوگا وہ آدھا میرے لیے رکھ دینا ہے, اور دیکھ پیر کا مال کھائے گا تو ڈیش ڈیش ڈیش, اور دیکھ لے. ہم نے سندھ کے, میں تھر پار کر نگر پار کر یہاں گیا, گائیں ایسے پھر رہی تھی بالکل, کبھی 4 گائیں کبھی 5 گائیں, کہیں گائیں ایسے بیٹھی ہیں. کون مارے کون کرے, ہندو ہیں سارے, ادب کرتے ہیں. میں نے کہا جب منافع ہوگا نا, منافع میرے پاس لے آنا, میرا آدھا چپ کر کے لے آنا بس. تو ٹھیک ہے, اور میں نے کہنا کسی کو نہ, کہے گا تو برکت ہٹ جائے گی. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا منافع لے کے, اچھا خاصا تھا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے میرے پاس سے کراچی کا بیپاری تھا, وہ کبھی کبھی چارپائیاں لیتا تھا, چھوڑ گیا کئی سالوں سے. اس کا فون آیا کہ ایک NGO ہے, وہ چارپائیاں تقسیم کرنا چاہتی ہے غریبوں میں کچھ علاقوں میں, تو کتنی چارپائیاں دے سکتا ہے فوراً, کتنی چارپائیاں؟ تو میں نے کہا میرے پاس اتنی تو تیار پڑی ہیں. کہنے لگا یہ تو فوراً بھجوا دے. تو میں نے پوچھا کہ, اس نے کہا کیا ریٹ ہے؟ میں نے کہا آپ جو لگا دیں گے. کہہ رہا ٹھیک ہے وہ بھیج دیں. اس نے ہر چارپائی کا ریٹ ڈبل خود لگایا, خود لگایا. اتنے میں قبول ہے, راضی ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بھیج دیا بل. باقی جلدی بناؤ, کہ انہوں نے چارپائیاں جو ہیں لوگوں غریبوں کو تقسیم کرنی ہے. بس صرف کام اتنا کیا ایسے ہی, یا قادر ہو. ویسے بھی میں بتایا کرتا ہوں کہ آپ کوئی خریداری کرنا جائیں, کوئی چیز خریدیں, تو صرف 45 بار آپ پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع. کوئی بھی چیز بیچنی ہے یا خریدنی ہے, کوئی بھی سودا کرنا ہے, کوئی بھی, آپ 45 بار پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع ہو. اس کا نفع نقد آنکھوں سے دیکھیں, نقد دیکھیں آنکھوں سے, کمال دیکھیں آنکھوں سے, تاثیر دیکھیں آنکھوں سے. وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں, صرف 45 بار. کیا؟ یا قادر ہو یا نافع, صرف 45 بار, صرف 45 بار. اس نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے پیسے ہیں. میں نے کہا اب بتا اس کو ڈبل کر دوں؟ پہلے ڈبل تو ہو چکے تھے, وہ پیسے ڈبل ہوتے ہیں نا. کچھ پیر ایسے ہیں پتہ نہیں. تو میں نے کہا اس کو اب ڈبل کر دوں؟ کہنے لگا پھر اب اس کے معاملے میں کش مکش تھی کہ اس کا حصہ پھر کیا ہوگا. میں نے کہا ڈبل کر دوں؟ کہنے لگا جو آپ کی مرضی ہے. بے بسی کی کیفیت تھی, سچی بات ہے. وہ مجھے سچ بتاؤں, میرا تھا مرید, عقیدت بھی رکھتا تھا, لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا. غریب بھی تھا, مرید بھی تھا, عقیدت محبت بھی کرتا تھا, لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا, اور وہ میں بالجبر لے رہا تھا. میں نے کہا آپ ڈبل کر دوں؟ جیسے آپ کا. میں نے کہا تھیلی میں رکھ, اس پہ ہاتھ رکھ. اس کا ہاتھ رکھا, میں نے اللہ سے دعا کی, ذکر کیا, کچھ اعمال کیے, دم کیا. میں نے کہا اب یہ پیسے جا کے ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے زیادہ غریب ہو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے بھی زیادہ غریب ہوں. ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور ایسی غلطی ہوگی, روزہ میرا ٹوٹ گیا. تو پھر فرمایا کہ پھر 40 مسکین ہوں. انہوں نے کہا میں سرکار میں خود ہی مسکین ہوں. اچھا کرتے کراتے
انہوں نے کہا اتنا کھانا لے آیا. انہوں نے کہا آخر حضور نے مفہوم ہے, فرمایا چلو تو خود ہی کھا لے. اس نے ایسی دلیلیں دی آقا کو, حضور میں تو خود ہی مسکین ہوں. حضور مسکین بتائیں, وہ اپنے آپ کو اور زیادہ مسکین کرتے. آگے رحمت للعالمین تھے. تو میں نے کہا کہ غریب ڈھونڈ اور ہوں رشتہ دار. تیرے مخالف ہیں, موافق ہیں, اس کا تعلق چھوڑ دے. میں نے ان سے عرض کیا کہ ایسے رشتہ داروں کو دے, ایسے رشتہ داروں کو, اور جا کے انہیں دے, ہدیہ دے. اور وہ بیچارہ پریشان, یہ کہانی کیا بنی. میں نے کہا ڈبل نہیں ہوں گے, ڈبل تیرے میرے پاس بول ہیں. اللہ کے ہاں جو لفظ ہے 70 گنا دوں گا, اور 70 عربی میں 70 نہیں ہوتے, 70 سے مراد بے شمار. اچھا اس سے بھی اگلا لفظ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. میں اس سے زیادہ, اور تم لوگوں مجھے نہیں جانتے میں کتنا واسع ہوں, اور میں اپنی وسعت کو خود جانتا ہوں میں کتنا واللہ واسع علیم. وہ علم میرے پاس ہے کہ میرے پاس کتنی طاقت کے, قدرت کے خزانے ہیں, اور علم کے اور کمال کے اور دولت کے اور رزق کے کتنے خزانے ہیں تم نہیں جانتے. میں کہ جا تیری ہر چیز ڈبل ہو جائے گی. سچ پوچھیں اس 4 پائیوں والوں کی ہر چیز ڈبل نہیں ہوئی, 70 گنا ہو گئی ہے, 70 گنا ہو گئی ہے. اس دفعہ ربیع الاول میں اس نے بڑی دینگیں آگے یہاں بانٹی بہت زیادہ, اور وہی شخص تھا جو لقمے کے لیے بعضوں کا پریشان ہوتا تھا. آپ کی بھی کوئی چیز اگر ایسی ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو, اس میں خیر ہو, تو آپ بھی ہاتھوں کا یہ عمل, آپ کو بھی اجازت ہے, یا قادر ہو یا نہ. میرے ذہن میں آیا, میں نے آپ کو تو اجازت دی نہیں. کوئی بھی چیز ہے آپ اسے نفع مند بیچنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے, یاد ہے آپ کو, ہے نا آیت نمبر, سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80, جو چیز نہ بکتی ہو, آیت نمبر 80, جو چیز نہ بکتی ہو ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیا کرے. بکے گی اور نفع میں بکے گی, ایسی بکے گی کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 بہت طاقتور ہے, بہت طاقتور ہے. کوئی چیز ایسی ہو جو رک گئی ہو اور بندہ تھک گیا ہو, یا یہ میرے بس میں نہیں, تو وہی سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھنا شروع کر دے. مزید پڑھنا ہے تو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے, اور بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دے, اور بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دے. وہ چیز نفع مند بکے گی. اور مزید یہ عمل میں نے بتا دیا بالشت کا, اور ہر بالشت پہ پڑھے یا قادر ہو, مولا تو قادر بھی ہے, اس کو بچوا دے, پر نافع ہو, نفع کے ساتھ. تو ہر چیز پہ قادر ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, اللہ کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا, تسبیح نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا, میں ذکر کرنے لگتا ہوں گالیاں آ جاتی ہیں, کیا کروں. کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں, پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. آپ لفظ پہ غور کیجئے, گالی جاری ہو جاتی ہے. میں دیتا نہیں ہوں, زبان پہ گالی جاری ہو جاتی, کیا کروں. کو ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے. اس کا کوئی پیشہ ہے مناسب نہیں. والد کیا کرتا تھا, اس کا بھی پیشہ تھا. اس پیشے کا اثر, اس رزق کا اثر, اللہ نے اپنا نام چھین لیا. دولت ہے, سب کچھ ہے, مال ہے, دنیا میں ظاہری عزت ہے, پر اللہ نے اپنا نام, اپنے نام کی لذت, اپنے نام کی حلاوت چھین لی. میں نے اسے کہا صرف اور صرف درود پاک پڑھ, بس صرف درود پاک. کہ نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ. میں نے اسے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ, جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ, درود پاک پڑھ. اور 11 دفعہ پڑھا. اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا, آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا. اس نے پڑھا پڑھا پڑھا, اور اللہ کے نام کی برکت ہے
क्यों? मैंने दरूद क्यों बताया? कि अल्लाह के नाम की बरकत है कि दरूद पाक वो वाहिद अमल है। फरमाया अगर रियाकारी दिखावे की नीयत से भी पढ़ो, अल्लाह कहता है कबूल है। दिखावा, रियाकारी, लोग मुझे नेक कहें, लोग वाह वाह कहें, अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, हालांकि ये इबादत कभी भी उसकी बारगाह में कबूल नहीं है, कि कभी भी कबूल नहीं है जो 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 अल्लाह के लिए ना की जाए। फिर अल्लाह कहता है नहीं, मुझे अपने हबीब पे दरूद इतना पसंद है कि दरूद पढ़ो और जिस हाल में पढ़ो, हालांकि मोमिन रियाकार तो हो ही नहीं सकता, जिस हाल में पढ़ो मैं कबूल करूंगा। मैंने कहा मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली उसी वक्त, और ये दलील के साथ डाली। मैंने उसको दरूद बताया, और अल्लाह का निजाम देखें, उसकी शान करीमी देखें। फिर जो उसकी जुबान पे दरूद जारी हुआ, मुझसे कहने लगा कि मैं हफ्ते में 1.25 लाख कर लेता हूं, हफ्ते में 1.25 लाख कर लेता। एक दो उसने मुझे अजीब ख्वाब सुनाया, कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो याद रहते हैं। कहने लगे मैं देखा कि पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, हर चीज टूट रही है, और एक शोर है, कोई गूंज है, उसकी वजह से हर चीज खत्म हो चुकी। और मुझे किसी ने कहा क़यामत आ गई है। परेशान हूं, कहां जाऊं? इनल मफर कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मुस्तकर, कहां जाऊं? आखिरकार कहा कि मेरे साथ एक बंदा दौड़ता हाँफता कांपता आया, और वो भी परेशान था। मैंने कहा ये भी मैं इतना है। पूछा कहां? कहा क़यामत आ गई, कहां जाऊं? बस हम दोनों फिर एक तरफ दौड़ पड़े। आगे देखा तो एक बहुत बड़ा तराजू है, और मुझे पकड़ के कहा तेरा नाम अमाल है, जल्दी कर। कहा कि मेरे पास एक तरफ पहाड़ के पत्थर काले थे, और उसमें कोई काले जानवर थे, और कहा ये सारा तेरा गुनाह है, सब है। और एक तरफ तराजू था, उसमें चंद जर्रे थे और कुछ भी नहीं था। कहा ये तेरी नेकियां हैं। कहा मैंने समझा बस खत्म हो गया। अल्लाह पाक जल्ल शानहू के फरिश्ते आगे बढ़े, और कुछ चीजें उठा के ना ऐसे तराजू में डालते जा रहे थे जो नजर नहीं आ रही थी, पर ऐसे महसूस हो रहा था कि उनके डालने से तराजू एकदम हिला है, कोई वजनी चीज आई है। अभी बहुत सारा बाकी था कि तराजू मेरा झुक गया, और मैं जा तो कामयाब है। मैंने पूछा ये कौन सा अमल है? कहा तूने इश्क और जज्बे के साथ वो जो दरूद पाक पढ़ा था, ये वही अमल है। मैं क़यामत के दिन बंदा जाएगा कब्र में, जब बंदा जाएगा तो वो बंदा जो है परेशान होगा, तो अचानक एक दरवाजा खुलेगा, उसमें रोशनी आएगी, और एक नेक जवान साले खूबसूरत उसके साथ बैठेगा, और उसके हर सवाल का जवाब दिया जाता जाएगा, हर सवाल का जवाब। और मुनकर नकीर चले जाएंगे, और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी।